29واں پارہ ہے سورۃ القلم، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ آخرت میں ایمان والوں کو، متقین لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے تھے، اللہ ان لوگوں کو نعمتوں میں رکھیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے تھے، ان کو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ہم کل قیامت کے دن اگر کہیں پر عذاب میں پھنس جائیں تو یہ ہمیں نجات دلانے والے ہوں گے، لے اپنے شرکا اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور یہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو یہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی۔ فلا یستطیعون، یہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی۔ اب علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایک مطلب اس کا یہ ہے، یہ عرب کے اندر ایک اصطلاح ہے۔ عرب کے اندر جب جنگ اور لڑائی اپنی سختی پہ پہنچ جاتی تو لوگ کہتے تھے کہ ساق الحرب عن کشف الحرب عن ساقہا، کہ لڑائی اپنی سختی اور انتہا پہ پہنچ چکی ہے۔ تو مراد قیامت کے دن کی سختی جب برپا کی جائے گی تو ان کو سجدے کی طرف بلا دیا جائے گا تو یہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ یا دوسرا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق، کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا نور ظاہر کیا جائے گا، اور اس نور کے اندر حقیقت یہ ہوگی کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ خود بخود سجدے کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور جو لوگ جس چیز کی عبادت کرتے رہتے ہیں اس کے سامنے سربسجود ہوں گے۔ اگر کوئی سورج کی عبادت کرنے والا تو سورج کے سامنے سجدہ رہے، اگر کوئی چاند کی عبادت کرنے والا چاند کے سامنے سجدہ رہے، یعنی جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے رہتے تھے تو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوں گے۔ اگر ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ہمارے معبود جو اللہ کے سوا ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہمیں عذاب سے نجات دلانے والے ہیں، اللہ فرماتے قیامت کے دن جب حقیقت واضح ہو جائے گی اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے پھر یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معبود یہ معبود ہے نہیں، معبودی برحق ایک اللہ ہے۔ یا تیسرا مطلب علماء فرماتے یوم یکشف عن ساق سے مراد یوم یکشف عن حقیقت، جس دن حقیقت کھول دی جائے گی، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، تمام راز کھول دیے جائیں گے، پردے ہٹا دیے جائیں گے، جس دن کوئی قوت اور طاقت والا مدد نہیں کر سکے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس دن حقائق کھول دیے جائیں گے اس دن جب ان کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدے کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی آنکھیں پست و ذلیل ہوں گی اور ان پر ذلت چڑھتی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور دنیا کے اندر ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا ان کو آؤ بھائی سجدے کی طرف، وهم سالمون، اور یہ لوگ صحیح سلامت تھے لیکن پھر بھی سجدے نہیں کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں پر یہ کتنی سخت بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر باوجود قدرت اور طاقت رکھنے کے صحیح سلامت
ہر کام کرنے کے لیے بندہ تیار، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بندہ تیار نہیں رہتا، انکار کرتا رہتا ہے۔ تو میں فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اللہ فرمائے چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو ان باتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، جو آخرت کے منکر، قیامت کے منکر، موت کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر، مانتے ہی نہیں ہے کہ جنت اور جہنم ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں اللہ کے فرمانبرداری سے دور بھاگتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرنے سے دور بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ فرمائے مجھے چھوڑ دیجئے، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ ان کو چڑھا دیں گے سیڑھیوں پر، من حیث اس جگہ پہ لا یعلمون کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب دنیا کے اندر کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اور وہ پکڑا ہی نہ دے تو لوگ اس کے سامنے روٹی رکھ لیتے ہیں۔ اب جب روٹی اس کو ہاتھ میں پکڑا دے تو پھر وہ روٹی کے دھوکے میں آ کے آہستہ آہستہ اس کو اچانک پکڑا جاتا ہے اور پھر ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ اللہ کا نافرمان بن کر پھر بھی جب اس کو نعمتوں سے نوازا جا رہا ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ پاک اس کے پکڑنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ نافرمانی کے باوجود، اللہ کے منکر ہونے کے باوجود، دنیا کی فراوانی، نعمتوں کا کھل جانا اور نعمتوں میں ڈوب جانا اور صبح شام اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہنا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے پکڑ کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ دھوکہ کہا جاتے ہیں، او جی فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں جو ہے وہ تو کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتا اور وہ دنیا کے اعتبار سے اتنے مزے میں چل رہا ہے، اور میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور میں تو نیک اعمال بھی کر رہا ہوں، اور ہم دنیا کے اندر تنگی اور پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے کوئی بندہ دھوکہ نہ کرے، یہ تو استدراج ہے کہ بندہ نافرمانی اور غفلت اور کفر اور انکار کے باوجود بھی نوازا جا رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آہستہ سے ایسی جگہ پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک اللہ ان کو پکڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، اب اچانک ان کو پکڑتا نہیں ہوں۔ اللہ چاہے تو ان سجدے سے انکار کرنے والوں کو راتوں رات پکڑ کے اللہ بن خنزیر اور بندر بنائے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے، اللہ تو پکڑنا چاہے تو ایک لمحے کے اندر پکڑ لے، زمین کے اندر دھنسانا چاہے دھنسا سکتے ہیں، آسمان سے آگ برسانا چاہے برسا سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے، ان کے مکانات ان کو میرے عذاب سے نہیں بچا سکتے، ان کا پیسہ اور ان کی مالداری اور ان کی حکومتیں اور ان کی لشکر اور فوج اور ان کی قوت اور طاقت، یہ پھر میرے پکڑ سے ان کو نہیں بچا سکتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ہمارا ماحول دن بدن غفلت کا بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ نماز کی طرف کتنی توجہ دے رہے ہیں، کتنے لوگ نماز سے دور چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کی چیزوں کے واسطے کتنی محنت کی جا رہی ہے، 12 گھنٹے 18 گھنٹے محنت کی جا رہی ہے، صبح شام محنت کی جا رہی ہے، انسان اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے اور اللہ کس انداز میں ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ لوگ پیسے کے چکر میں مسجد ضائع کر لیتے ہیں، پیسے کی چکر میں نماز ضائع کر لیتے ہیں، پیسے کی چکر میں لوگ قرآن ضائع کر رہے ہیں۔ اب دکان سے فراغت نہیں، اب دفتر سے فراغت نہیں، اب کاروبار سے فراغت نہیں، اب رشتہ داروں کے اور اب دوستوں اور یاروں سے فراغت نہیں ہے، اب کھانوں سے فراغت نہیں اور نماز ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ابھی فوراً پر پکڑ نہیں رہا ہوں۔ اب تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے میرے نبی آپ ان سے کوئی معاوضہ اور مزدوری طلب کر رہے کہ جس کی وجہ سے یہ تاوان میں پڑتے اور تاوان کی وجہ سے یہ بوجھل ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات بندہ ایک کام نہیں کر رہا، اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ وہ اس کی مزدوری دے رہا ہوتا ہے، اور مزدوری دینا اس کی بس کی بات نہیں ہوتی تو وہ بوجھل بن جاتا ہے۔ اے میرے نبی آپ ان کو جب آپ حق کی بات سمجھا رہے ہیں،
ان کو آپ اللہ کی بات سمجھا رہے ہیں، آخرت کی بات سمجھا رہے ہیں، یا آپ کی بات اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ ان سے کوئی مزدوری طلب کر رہے ہیں اپنی بات پہ؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا کام اللہ کی بات مخلوق تک پہنچانا بغیر کسی معاوضے کے، ان اجر الا علی اللہ کے بنیاد پہ، کہ میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ کے دین کی بات اس کا کوئی معاوضہ پورا کر نہیں سکتا۔ اب یہ تو اللہ جل شانہ اس کا معاوضہ دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی، یہ آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، کیا اس وجہ سے جھٹلا رہے ہیں کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں، پیسے طلب کر رہے ہیں، اور وہ ان پر بوجھ بن رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس پوشیدہ کچھ باتیں ہیں جس کو یہ لوگ لکھتے ہیں؟ اب غیب کی باتیں ان کے پاس آئی ہوئی ہے کہ نہیں کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں؟ کہاں سے ان کے پاس یہ علم آیا کہ یہ دنیا کے اندر سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فرمانبرداری سے دور بھاگ رہے ہیں، پیغمبر کی رسالت سے انکار کر رہے ہیں؟ کون سی وہ بات ان کے پاس پہنچی ہوئے ہیں؟ اس لیے اللہ جل شان ان حقائق کو آج دنیا کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کا انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے، پھر بندہ وہاں پر بہت مانگے کا کوشش کرے گا لیکن کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے پھر وہاں پر انسان چیخے چلائے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا دیا جائے، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تو نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، وکنت من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے رہا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اللہ کا قرآن آ کے اللہ سمجھا رہے ہیں اور دنیا والے اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کے منکر بن کے۔ اللہ فرماتے ہیں میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، اور آپ دیکھ لیں گے میرے نبی قیامت کے دن ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، آخرت کے منکر بن کر اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے رہتے تھے، میرے پیغمبر کی اطاعت سے انکار کرتے رہتے، تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کل قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ چہرے کل قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان پر گرد و غبار رہے گا، ترہقہم قترہ، سیاہی چڑھتی ہوگی، ذلت چڑھتی ہوگی ان چہروں پر، یہ سیاہ اور ذلیل چہرے ہوں گے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا چکے، اللہ کے قرآن کو سچ سمجھ کر، اللہ کی باتوں کو سچی سمجھ کر، اس کے مطابق اپنے اعمال کو بنا کے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا چکے، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو کامیابی سے نوازیں گے، لا یمسہم السوء ولا، ان کو ذرا برابر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہ ظالم اور کافر اور مشرک یہ اتنے آخرت میں غمگین اور پریشان حال ہوں گے کہ اپنے پورے ہاتھ کو کھائیں گے، کاٹیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا غم کی وجہ سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، جس دن ایک بہت بڑا نور ظاہر کیا جائے گا، جس دن حقیقت کھول دی جائے گی اور ان لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، پس یہ لوگ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں پست و ذلیل ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر سیاہی اور ذلت چڑھتی ہوگی،
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور یقیناً یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور یہ صحیح سلامت تھے، لیکن پھر بھی سجدے نہیں کرتے تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ ان کو ایسی جگہ پہ چڑھائیں گے کہ یہ لوگ وہاں سمجھیں گے نہیں، پتہ نہیں چلے گا ان کو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا آپ ان سے کوئی مزدوری اور معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ بس وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل بن جاتے ہیں۔ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس چھپی ہوئی باتوں کا کچھ علم ہے جو یہ لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ صدق اللہ۔